یہ تحفۃ الواعظین ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب ہے تحفۃ الواعظین۔ تو یہ اب انہی کتابوں سے علماء نے جو ہے احادیث منتخب کی ہیں، ٹھیک ہے، کیا کی ہیں؟ منتخب کی ہیں، اور پھر اس کو ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ لکھا ہے۔ اس میں پڑھنا بھی آسان ہے اور سمجھنا بھی آسان ہے۔ مثال کے طور پر یہ تحفۃ الواعظین ہے، جلد نمبر 1۔ آپ اس میں دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے ارکان اسلام، جو اسلام کے بنیادی رکن ہے نا، ارکان ہیں، ان سے متعلقہ اس کے تحت حدیث پاک کو ذکر کیا، اس کی تشریح کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تفصیل کیا ہے، اس کو بیان کیا۔ نیچے توحید کے متعلقہ، شرک سے متعلقہ، ریاکاری سے متعلقہ، اخلاص اور نیت سے متعلقہ، یعنی ایک ایک عنوان جو کسی بھی ٹاپک اور چیز سے متعلقہ ہے نا، اس کو یہاں پر بیان کیا، اور اس سے متعلقہ پھر احادیث مبارکہ اس کے تحت ذکر کی ہیں۔ ان کو پڑھنا اور سمجھنا ایک عامی بندے کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن جو علماء کی فیلڈ سے متعلقہ ہیں ان کو ادھر سے بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ آگے سمجھ کے نہیں، اب لکھا ہوا ریاکاری شرک ہے، گویا کہ ایک عنوان قائم کر دیا، پڑھنے والے کا ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا کہ ریاکاری سے متعلقہ نیچے گفتگو اور بات ہوئی۔ اس کے بعد کیا کیا؟ حدیث پاک کو ذکر کیا، اس کا ترجمہ بیان کیا، نیچے اس کا حوالہ ذکر کر دیا، اور پھر اس کے بعد آگے جا کے 2-3 احادیث اس سے متعلقہ ذکر کی، اس کی تشریح اور وضاحت بیان کی کہ ان احادیث میں کیا چیز بیان کی گئی، اور پھر آخر کے اندر اس سے کیا نتیجہ اخذ ہوا، کیا ہم سمجھے، تو اس کو بیان کر دیا۔ ہاں، یہ 2 جلدوں میں مل جاتی ہے، آپ اس کو لے لیں۔ اس میں 360 یا 65 کے قریب موضوعات ہیں، زندگی کے حوالے سے 360 کے قریب اس میں موضوعات موجود ہیں۔